بیان شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان سے ایک سوال کروں گا، اور وہ ہوگا تھوڑا سا مشکل۔ وہ بچے نے نظم پڑھ کے بہت سارا کام آسان کر دیا، لیکن پھر بھی سوال پوچھ لیتا ہوں کہ اس مدرسے کا نام کیا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو ہر ایک ساتھی جو ہے نا حضرت آپ بتاتے جائیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ اس مدرسے کا نام کیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جی ماشاء اللہ جی، ذمہ دار کون ہے؟ جی ماشاء اللہ جی، مدرسہ عمر بن خطاب ذمہ دار قاری سید صاحب جی جی حضرت۔ مدرسے کا نام کیا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی حضرت، جی 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 ماشاء اللہ جی، ذمہ دار کون ہے؟ پیچھے ایک ساتھی رہ گئے جی، ذمہ دار کون ہے؟ ہائے کاش کو یہ کہتا کہ اس سب کے ذمہ دار ہم، یہ ہمارا مدرسہ ہے، ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ بھائی آپ کے بچے یہ ہمارے محلے میں ہے، اس سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ آئندہ قاری صاحب ذمہ دار نہیں ہیں، کون ذمہ دار ہے اس مدرسے کا؟ ہم ذمہ دار ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ؟ تو آئندہ کوئی بھی پوچھے بھائی یہ مدرسہ ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے، بولے اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں۔ اور قیامت میں جو ہے اس ذمہ داروں میں ہمارا نام آ گیا، خدمتگاروں میں نام آ گیا۔ اب یہ بچے، ایک مثال دے رہا ہوں، بیان بعد میں شروع کرتا ہوں، پھر مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں 180 بچے ہیں، ایک بچہ 1 گھنٹے میں بھی تلاوت کریں، 1 گھنٹے میں ایوریج جو ہے اگر تیز حافظ ہوتے ہیں وہ 3 پارے تلاوت کر لیتے ہیں۔ 3 اگر ناظرے والا ہے چلو اس کو ملا کے یوں سمجھیں 1 گھنٹے میں ایک بچہ بہت سلو سب ملا کے 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، تو 1 گھنٹے میں یوں سمجھیں 7-8 قرآن کریم ختم ہو جاتے ہیں۔ بھائی جس جگہ پر اتنے قرآن کریم ختم ہو اس کی ذمہ داری ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے سعادت ہے یا نہیں ہے؟ تو سب انشاءاللہ جو ہے ذمہ دار ہیں نا، پکا وعدہ کرتے ہیں قاری صاحب کے پاس آج نام لکھوا دیں کہ جی ہم اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، جو ڈیوٹی آپ دیں گے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کو پھنسائیں گے زیادہ نہیں، تو اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی سی جو ہے 10 منٹ بات کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی جو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، سچی بات یہ قرآن کریم کی محفل تھی، قرآن کریم سن لیا، بہترین جو ہے بچوں نے تقریر کر لی، نعت جو ہے سن لی، اس کے بعد جو ہے بیان تو کتنا اہمیت نہیں رکھتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کوئی بھی بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، ناظرہ قرآن کریم ختم کرتا ہے، یہ عالم دین بنتا ہے، 3 طرح کے مراحل سے گزرتا ہے بچہ، تب جا کے وہ حافظ قرآن یا عالم دین یا ناظرہ قرآن کریم ختم کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا گھر ہے، اس کے والدین ہیں۔ اگر والدین کے دل میں چاہت نہیں ہوگی تو وہ بچہ مدرسے نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی مبارکباد کے مستحق بچے کے والدین ہوتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور میں ان والدین نے یہ چاہا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔
میرا بچہ قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ قرآن کا عاشق ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مجاہد ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یوں کہہ دوں کل مولود علی الفطرہ، ہر بچہ نمازی ہوتا ہے، والدین بنمازی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ شریف ہوتا ہے، والدین اس کو جو ہے راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، اس کو ایسا ماحول دیتے ہیں۔ اب بچے کو یہودی و نصرانی وہ کیسے بنائیں گے؟ گھر کے اندر ماں بھی بے نمازی ہے، باپ بھی بے نمازی ہے، اب بتاؤ بچہ نماز پڑھے گا؟ گھر کے اندر ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بچہ سچ نہیں بولے گا۔ گھر کے اندر ماں بھی فلم دیکھ رہی ہے، باپ بھی فلم دیکھ رہا ہے، وہ بچہ جو ہے فلم نہیں دیکھے گا، کچھ اور نہیں کرے گا۔ گھر کے اندر ماں باپ بچے کے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، وہ بچہ بھی غیبت کرے گا۔ تو اس گئے گزرے دور میں اگر کسی نے گھر میں بیٹھ کے یہ فکر کی کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، ان والدین کی عظمت کو سلام ہے۔ اور یہ سلام یہاں ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ سلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت میں حافظ قرآن کے والد کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی 14ویں کے چاند سے زیادہ ہوگی۔ کیا یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں حافظ قرآن کے والد کو سلام۔ آج بچوں نے یہاں انعام لیا اور قیامت میں حافظ قرآن کے والد کو انعام دیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر حافظ قرآن 10 بندوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے نکال دے، اللہ نکال دیں گے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ 10 وہ ہوں گے جو حفاظ سے محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارا بچہ حافظ نہیں بن سکا، عالم نہیں بن سکا، آپ حفاظ سے محبت کرنا شروع کر دیں اور انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ بچہ حافظ بن جائے گا۔ تو بچہ جب حافظ بنتا ہے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ اس کے والدین کا، اگر والدین نہ چاہیں تو وہ بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ اور کئی دفعہ والدین بچے کو بھیجتے ہیں، پیچھے سے دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ میرا بچہ حافظ بن جائے۔ ایسے بہت سارے دیکھے کہ ڈرائیور ہیں بس کے، کلین شیو ہیں، لیکن کہتے ہیں کاش میرا بچہ حافظ بن جائے۔ اور ایسے بہت سارے کہتے ہیں میری زندگی کا ارمان ہے جس دن میں اپنے بیٹے کے پیچھے قرآن کریم میں تراویح میں قرآن کریم سنوں۔ تو مبارکباد، پہلا مرحلہ والدین کا ہے، مبارکباد کے مستحق یہ والدین ہیں۔ دوسرا مرحلہ جب والدین نیت کرتے ہیں تو اساتذہ کرام کے پاس یہ بچہ آتا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں یہ اساتذہ کرام، صبح سے لے کر شام تک۔ اور کئی مدرسے ایسے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ مدرسہ ہے، صبح اذان سے پہلے بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، اس ٹائم بچے شروع کرتے ہیں، رات تک قرآن کریم پڑھتے ہیں، بچے جاگ رہے ہیں، استاد بھی جاگ رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھتے 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 جو ہے یہ بچہ حافظ بنتا ہے، اور کئی دفعہ اس میں استاد کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے۔ پورا صبح سے لے کر شام تک استاد ہر بچے کی منزل سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سبق سنتا ہے۔ تو مبارکباد کا مستحق وہ اساتذہ ہیں۔ اور ان اساتذہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ پڑھانے والے اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خیرکم، اس معاشرے میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا حافظ قرآن کا استاد ہے۔ تو حفاظ بچوں سے یہ درخواست کروں گا
کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو پڑھایا، آپ ساری عمر اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے رہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی ہو۔ 40 سال تک ہر نماز میں استاد کے لیے دعا کی۔ تو مبارکباد کے مستحق بچے ہیں، والدین ہیں کہ اپنے بچوں کو انہوں نے اس گئے گزرے دور میں، مادیت کے دور میں جہاں دنیا کسی اور رخ پہ جا رہی ہے، انہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں لے آئے۔ پھر مبارکباد کے مستحق اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے آپ نے بچے لائے بھروسہ کر کے۔ آپ ان پڑھ بچے لے کر آئے تھے، آپ جب بچے لے کر آئے تھے وہ حافظ قرآن نہیں تھا۔ آج یہ بچہ جب یہاں سے گیٹ سے باہر جائے گا وہ حافظ قرآن بن کے جائے گا۔ اس کو بنایا کس نے؟ مدرسے نے۔ مدرسے کا نام اتنا پیارا، عمر ابن خطاب، اور عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ تو انشاءاللہ یہ عمر ابن خطاب مدرسہ یہ اس پورے معاشرے میں بے دینی کو انشاءاللہ ختم کر کے رہے گا۔ ہر گھر سے آپ کو حافظ ملے گا انشاءاللہ۔ تو مبارکباد کے مستحق والدین ہیں، مبارکباد کے مستحق اساتذہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر مبارکباد کا مستحق اس مدرسے کا ذمہ دار ہے، اور وہ اب ذمہ دار آپ سارے ہیں کہ اساتذہ بیٹھے پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ دار حضرات ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ جی بچوں کے پانی کا انتظام کرنا ہے، پانی ختم نہ ہو جائے، بجلی کا بل نہ کٹ جائے، پنکھے چلتے رہیں، اساتذہ کو وقت پہ تنخواہیں ملتی رہیں۔ اب یہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں اساتذہ کی تنخواہیں دینے میں۔ چھوٹا سا گھر ہے، 40 گز، اور یہ پورا بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس میں بیٹھنے کی۔ اور انشاءاللہ حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ یہ عظیم الشان مدرسہ بنے۔ یار عظیم الشان تو بن گیا، اور کس کو کہتے ہیں عظیم الشان؟ جہاں اتنے خوبصورت پڑھنے والے بچے آگے، اتنا معیار بن گیا، اور 180 کے قریب بچے اگر پڑھ رہے تو عظیم الشان بن گیا۔ ہاں ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، اور کل قیامت میں ہم بھی جو ہے حافظ قرآن کے خادم کے ساتھ لکھے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے، بس وہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے، تھوڑا سا لطیفہ ٹائپ ہے، اس میں سبق بڑا ہے۔ ایک نواب صاحب تھے، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا، یہ تو قرآن پڑھتے ہیں، بڑے عظیم ہیں، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام میں کیا کروں گا۔ تو مدرسے میں آئے کہ جی ہر دن کھانا میں لے کے آؤں گا۔ نیک بندہ تھا، اور ہر دن کھانا اپنے سر پہ اٹھا کے لاتا کہ یہ قرآن والے بچے ہیں، ان کا میں اکرام کروں گا۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک دن کھانا لانے میں دیر ہو گئی، طالب علم تو طالب علم ہوتے، کہنے لگے آج ہمارا بیل نہیں آیا۔ بیل سمجھتے ہیں؟ دان جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، بیل نہیں آیا آج ہمارا۔ اب اتنی دیر میں وہ گزر رہا تھا، اس نے سن لیا ان کا میں اتنا اکرام کرتا ہوں اور یہ مجھے بیل کہہ رہے ہیں، آئندہ کھانا نہیں دوں گا۔ ہم اس سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا احسان کر رہے ہیں نا مدرسے پہ، کہ نہیں دوں گا۔ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر ہے، ہر طرف پریشانی پریشانی، پل صراط لگا ہوا ہے، اور یہ پریشان ہے کہ اس میں گزروں گا کیسے۔ کہتے اتنے میں 2-3 طالب علم آتے ہیں اور ایسی ہنسی مذاق، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پل صراط کو پار کرتے ہیں۔
آدھے راستے سے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پیچھے ہمارا بیل تو پیچھے رہ گیا، چلو اس کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ طلبہ آئے، مجھے ہاتھ سے پکڑا، پل صراط پار کروا دیا۔ صبح اٹھا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ ہے۔ میں گیا، میں طلبوں کا تم مجھے بیل کہتے ہو یا گدھا کہتے ہو، میں تمہارا جو ہے کھانا ہمیشہ دیتا رہوں گا۔ تو معمولی باتوں کی وجہ سے ہم مدرسے سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب تو ذمہ دار ماشاءاللہ بہت سارے ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت آج ان ذمہ داروں کی ذمہ داری کو قبول فرمائے اور قیامت میں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو کہ یہ مدرسہ عمر ابن خطاب کے ذمہ دار خادمین میں سے تھے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد بعدد خلقک، اللہم صلی علی محمد وزنۃ عرشک، اللہم صلی علی محمد مداد کلماتک، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عنہ الغافلون۔ اللہ کریم ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما۔ اللہ جس محبت سے، اے اللہ جس عقیدت سے ان بچوں نے قرآن کریم پڑھا، جس شوق سے قرآن کریم پڑھا، اے اللہ ہمارے بچے حافظ نہ بن سکے، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا دیجئے۔ اے اللہ اس محفل کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی حافظ قرآن کا سنگت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ ہماری سفارش کرنے والے بن جائیں، اے اللہ یہ ہماری سفارش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ یہ ہمیں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کے کہے اللہ یہ تو ہمارے پروگرام میں آئے تھے، اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقیاں نصیب فرما دیجئے۔ جن جو بچوں نے حافظ بنے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، جن بچوں نے ناظرہ قرآن کریم ختم کیا اللہ ان کے والدین کو مغفرت فرما، اے اللہ اس کی پورے گھرانے کی مغفرت فرما، اے اللہ مبارکباد کے مستحق اللہ ان کی اس مبارکباد پہ اجر عطا فرما۔ اللہ کریم اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت جس انداز سے اس مدرسے کے معیار کو ہر دن بڑھا رہے ہیں، اے اللہ اس مدرسے کے معیار کو اور بڑھا دیجئے، اللہ اپنے مقبول مدارس میں شامل کر دیجئے۔ اے اللہ جو ضرورت جس انداز سے ہے تو جانتا ہے، اللہ تیرے سامنے ہے، اے اللہ تو اور اے اللہ ضروریات کا انتظام فرما دیجئے، ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس رن وے کو بہت بڑا کر دیجئے۔ اے اللہ جو بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے داخلے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اللہ اسباب پیدا فرما تاکہ جو ہے ہر بچہ یہاں پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ کریم جن ساتھیوں نے آج نیت کی کہ ہم اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں، اے اللہ ہمیں کیا آخری سانس تک اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا عاشق بنا، قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اللہ کریم ان بچوں کی مغفرت فرما، ان بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین، مجاہد بنا، اللہ امت کے مسائل کو حل کرنے والا بنا۔ اللہ اس مدرسے کے فیض کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔